دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ وقت کی بہت زیادہ قلت ہے، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے شعر برار، فقر برار الحاج حضرت اقدس مولانا عبدالجبار صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت مختصراً اپنی نصیحت سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال شاعر نہ کتابوں سے نوازوں سے نہ در سے پیدا، نہ کتابوں سے نوازوں سے نہ در سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حاضران گرامی، ہماری اپنی بہنیں بھی ماشاءاللہ موجود ہے، اس لیے کہ اگرچہ کہ ان کا آواز ہم کو نہیں آ رہا ہے، لیکن اسٹیپنیاں جو ساتھ میں ہیں نا، ان کے آواز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کافی ہماری اپنی بہنیں یہاں آئی ہوئی ہے، اور انہی بہنوں کی گود سے اولاد کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ بھائی تو صبح گیا تو شام میں تشریف لاتا ہے، لیکن ہماری بہن صبح سے جو اٹھتی ہے تو شام تک بال بچوں کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ میں رہتی ہے۔ اور میں ایک بات عام طور پر کہتے رہتا ہوں کہ جیسے کریں گے شانے ویسے کریں گے تانے، تو جیسی ماں کرے گی ویسے بچے کرتے ہیں، جیسے باپ کرے گا ویسے بچے کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ صحیح طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرے گی تو یہی وہ ماں کی گود ہے کہ جس سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، وہ پلے ہیں۔ قربان جاؤں ہمارے اس پیر پر جو اولیاء کے اندر سب سے اعلیٰ طبقے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہماری ماں کی تربیت، ہماری بہن کی تربیت یہ رہتی ہے کہ بچے کو دادا بولنا سکھاتے ہیں، ابا بولنا سکھاتے ہیں۔ اب تو ابا بھی گیا ایک طرف، ابھی تو کیا ہو گیا، پاپا۔ اور بتاؤں کیا، باہر جا رہا کبھی بچہ تو بیٹا کیا بول کر جاؤ گے، تو ٹاٹا۔ بتلائیے کیا سیکھے گا بچہ، اور بچے کی کیا تربیت ہوگی۔ ہماری اپنی بہنوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اپنی بہنیں بچے کو سب سے پہلا جب بولنا سیکھے تو کلمہ سکھائیں، سرکار کی پہچان کرائیں، اللہ کی ذات اور صفات کو اس کے سامنے بیان کریں۔ میرے دوستو، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایسی مکتب کے اندر والد محترم نے لے جا کر کے بٹھایا کہ حضرت ہمارے اس بچے کو آپ پڑھائیے قرآن پاک۔ مکتب کے استاد ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، انتھک محنتیں کرتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اور آپ حضرات کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ محلے میں جتنے بچے جتنے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ سارے بچوں کو یہاں اکٹھے کر دیا جاتا ہے۔ جو گھر میں نہیں سنورتا، جو محلے میں نہیں سنورتا، وہ کہیں ایک ہی صورت ہے، اس کو مکتب میں لے جا کر ڈالو، مکتب میں سنور جائے گا، سدھر جائے گا۔ پتہ ہے، یقین سب کو ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہے کہ اس قرآن پاک کی برکت سے یہ سنور جائے گا، یہ اس کے ذہن میں ہے۔ تو پیران پیر ہمارے مکتب کے استاد کے پاس میں بیٹھے تو حضرت غوث اعظم نے جب استاد نے کہا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بہنیں خاص طور سے سنیں ذرا, بچوں کا شور کم کر دیں. اب جو پڑھنا شروع کیا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, 18 پارے سنا دیا. تو مکتب کے استاد انہوں نے بولے بھائی ان کو تم نے پڑھنے کے لیے لائے کہ پڑھانے کے لیے لائے؟ اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ اس کو پڑھنے کے لیے لائے یا پڑھانے کے لیے لائے؟ ارے 18 پاروں کا حافظ ہے. تو ہمارے پیر صاحب سے پوچھا گیا حضرت یہ آپ کو 18 پارے کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے میری ماں جب میں اس کے پیٹ میں تھا جب سے اس کا معمول یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی 18 پاروں کی حافظہ تھی, جب سے پڑھتی تھی اور میرے دودھ چھڑانے تک پڑھتی رہی. اللہ نے اس قرآن پاک میں ایسی برکتیں رکھی ہے کہ جو ماں کے سینے میں چسپا تھا وہ میرے سینے میں چسپا ہو گئے. معمولی چیز ہے, تربیت کی بات کرتے ہو. یاد رکھو ہمارے اپنے گھر جو ہے تو خالی ہے, ہم خود جو ہے تو ابھی تربیت کے لائق نہیں ہوئے. ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ صاحب ہم مربی نہیں بنے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون لے کر آئی بچے کو, حضرت ذرا اس کو نصیحت کر دیجئے. کس بات کی نصیحت کروں؟ ماں بتلا تو دے. کہنے لگے یہ گڑ بہت کھاتا, گڑ بہت کھاتا. اب اگر ہمارے زمانے کی مائیں ہیں تو وہ اتنا بولیں گی, اور بول رہے حضرت یہ گھوٹا بہت کھاتا, بول رہے. لیکن میں بتاؤں وہ گھوٹا کھانا کہاں سے سیکھا؟ گھوٹا کھانا باپ سے سیکھا. کیونکہ باپ ذرا جانا پان پٹی پر میرا نام بول دینا, گھوٹا لے کر آنا. تو وہ کیا کرتا, آتے آتے وہ گھوٹے میں سے 2-3 سپارے منہ میں ڈال کر دیکھتا ٹیسٹ کیسا ہے. یار ٹیسٹ تو بہت پیارا لگ رہا. اب کیا کرتا, یہاں تو 2 سپاری کھایا تھا ٹکڑے, بعد میں کل سے اس کا بھی کھاتا شروع ہو جاتا پان پٹی پر. اور میں آپ کو کیا بتلاؤں, یہ تو چھوٹی بات بتلا رہا ہوں, میرے اپنے تجربے کی بات بتلاتا ہوں کہ ایک صاحب میرے اپنے بالکل قریب تو کہنے لگے مولانا آج کی شراب کے پوے میں تو بہت ہی ٹیسٹ آیا. اب میرے سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی ٹیسٹ, اس لیے کہ جو چکھے اس کے ٹیسٹ سمجھ میں آئے. اپنے کبھی چکھے نہیں تو ٹیسٹ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو میں نے کہا کیسے ٹیسٹ آیا؟ کہنے لگے آج بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. میں نے کس کے ہاتھ سے منگایا تھا؟ بولے یہ میرے بیٹے کے ہاتھ سے منگایا تھا. میں نے اس کو بلایا, ذرا ادھر آ, آج کی شراب میں ٹیسٹ بہت آیا ابا کو, کیا بات تھی؟ کہنے لگا 2-3 گھونٹ میں نے پہلے لگا لیا, اب پیشاب کرا اس کو زیادہ بھر کر لا لیا. کیا تربیت ہے ہماری؟ ہم سگریٹ ہے تو بچوں کے ہاتھوں سے منگاتے ہیں, شراب ہے تو بچوں کے ہاتھوں سے منگاتے ہیں, گھوٹا ہے تو بچوں کے ہاتھوں سے منگاتے ہیں. باپ گھر کے اندر سویا ہوا ہو وہ قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتا, ماں گھر کے اندر سوئی ہو قرآن پاک کے پنے نہیں لوٹا تھی. میرے دوستو بتلاؤ تو صحیح بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرانے پیر جیسا بزرگ ہمارے گودوں میں آ جائے, ہماری اولادوں میں آ جائے, کہاں سے آ سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہمارے اپنے لیے سنورنے کی ضرورت ہے. حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں خاتون آئی, کہنے لگی حضرت یہ بچے کو نصیحت کر دیجئے, گڑ بہت کھاتا. حضرت کا کل لے کر آنا. اب دوسرے دن لے کر آئی. ماں کی ممتا بڑی عجیب رہتی ہے, ماں کی ممتا تو ممتا ہی ہے. اب لے کر آئی, حضرت نصیحت کر دیجئے. حضرت امام صاحب نے, اس لیے شاعر کا میں نے وہ شعر نقل کیا, نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حضرت نے یوں کیا اشارہ, بیٹا آج سے گڑ نہیں کھانا. تو مائیں تو ہماری ماشاءاللہ, انہوں نے کہا حضرت یہ بات تو کل بھی بول سکتے تھے آپ, میرے کو چکر کائے کو کھلائے. تو حضرت نے بولا ماں میں کیا بولوں تیرے کو, کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا نا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں, یعنی ان کی نصیحت کرنے کا اثر نہیں ہو رہا. سچی بتاؤ ہماری نصیحت کے کرنے کا اپنی اولاد پر کیا ہوگا؟
اس لیے کہ جو چیزیں گناہوں کی ہے، جو چیزیں برائی کی ہے، اس کے اندر ہم خود مبتلا ہے، اس بنیاد پر ہماری اولادوں پر بھلا اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، ہماری اپنی بہنوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ نے دن بھر عبادتیں کرنے کے بعد جو حکم دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا ذرا رات کے اندر بھی کھڑے ہو جائیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مطلب اشارہ اس بات کی طرف ہے، دن میں نماز پڑھی، دن میں اللہ کا ذکر کیا، دن میں اخلاق بتلائے، دن میں کردار بتلایا، دن میں معاشرہ بتلایا، دن میں دوستوں کے حقوق ادا کیے، دن کے اندر ساری چیزوں کو کیا۔ اب رات کے اندر تھوڑا سا کھڑے ہو کر مصلی پر کھڑے ہو جا، اور مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالی شانہ کی طرف اپنی توجہ کر لے۔ اس توجہ کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے، تو مرد حضرات خانقاہ کے اندر جاتے ہیں، مگر میں اپنی بہنوں سے مطالبہ کروں گا کہ ہماری اپنی بہنیں سمجھیں کہ ان کی خانقاہیں ان کے گھروں کے اندر۔ آپ دیکھو جتنے مرد حضرات ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، لیکن ہماری بہنیں اگر نمازی ہے تو پورا گھر، بھلے کچھ بھی ہونا ہو، اب وہ مسئلے کی بات میں نہیں بتلاتا ابھی، بھلے کچھ بھی ہو، پورا گھر گوبر سے یا مٹی سے لیپتی، مگر جانماز ایک مصلی چونے سے لیپ کر رکھتی۔ کیوں جی؟ پوچھو بہن سے کائے کے لیے ہے یہ؟ بولے نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اب ہماری اپنی بہن نمازی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہے، ہماری بہن اعتکاف کرنے والی ہے تو اعتکاف کے لیے ہے، ہماری بہن قرآن پڑھنے والی ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ میرے دوستو، بڑی بڑی عمر کی بہنیں ہماری اپنی جب گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو بچے کے اندر بھی تلذذ حاصل ہوتا ہے اور بچہ بھی ویسے ہی گنگنانے لگتا ہے۔ اب ہمارے یہاں شاہ رخ خان کی آواز نکل رہی تو کیا وہ پیرانے پیر کی آواز نکالیں گا کیا؟ کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آواز نکالے گا، یا شہاب الدین سرودی کی جو ہے تو آواز نکالے گا؟ ظاہر بات ہے انہی لوگوں کی جو ہے تو وہ آواز نکالے گا۔ حال یہ ہے میرے دوستو، اگر یہ قرآن پاک ہماری ماں کے اور ہماری اپنی بہنوں کے اور ہمارے اپنے بھائیوں کے زندگی کے اندر آ جائے گا تو یاد رکھیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کی زندگی میں خود بخود قرآن پاک آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے گھر اس سے خالی ہے۔ اور یہ قرآن پاک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو قرآن پاک اگر ہم نے پڑھا دیا، قرآن پاک ہم نے سکھا دیا تو یہ تو یوں ہی بیکار ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ قرآن پاک وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی سرخروئی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی سرخروئی دے گا، قبر کے اندر بھی سرخروئی دے گا اور جنت کا اس کو مستحق بنائے گا۔ قرآن پاک ہے۔ فرمایا یحییٰ ابن اقسم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چہرے سے کالے تھے، ناک کے چپٹے تھے، دانت باہر نکلے ہوئے تھے، کیفیت بری، کیفیت بیکار سی تھی، لیکن قرآن پاک پڑھتے تھے تو لوگ جھوم جایا کرتے تھے، ایک عجیب سا انداز تھا۔ فرماتے یحییٰ ابن اقسم قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، ایک حسین جمیل دیندار سمجھدار خاتون نے رشتہ بھیجا، جبکہ عورتیں انکار کر رہی تھی کہ صاحب ان کو شاید کوئی نکاح میں نہیں لے گا۔ خاتون دیندار نے، حسین جمیل نے اطلاع بھیجی، جاؤ یحییٰ ابن اقسم سے کہہ دو کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا، اللہ کی بندی کون سی چیز تجھے مجھ کے میرے اندر بھا گئی؟ کہنے لگے قرآن پاک کی تلاوت۔ اندازہ لگاؤ، قرآن پاک کی تلاوت ایسی ہے جو دنیا بھی بنا دیتی ہے اور قبر بھی بنا دیتی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا قرآن پاک ایسی چیز ہے جو قبر کے اندر بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے اور اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اے اللہ تو نے اپنے قرآن میں مجھے رکھا ہے تو قرآن کے پڑھنے والے کی تو پہلے مغفرت کا اعلان فرما، ورنہ تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن حشر کا میدان برپا ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ میرے دوستوں اور میری بہنوں، اس وقت میں اللہ فرمائیں گے فرشتوں اپنی عبادتوں کو ترک کرو اور آؤ اہل قرآن کو اس مجمع سے چھانٹ کر کے کہاں ڈالو؟ جنت میں ڈالو۔
फरीते कहेंगे परवरदिगार अहले कुरान को हम पहचाने कैसे। यहाँ तो समझ में आ रहा कि जनाब सादिक साहब का ये मकतब है और फला फला साहब के मकतब है, असातिज़ा बड़ी मेहनतें कर रहे हैं और ये मेहनतें और उनकी काविशों का ही नतीजा है। वरना कहाँ ये छोटे छोटे मासूम थे बच्चे जिनकी जिंदगियां गलियों के अंदर गाली देते हुए गुजरती थी, आज वो सर के ऊपर में टोपी रखे हुए, सुन्नत और अमामा बांधे हुए और बेहतरीन कपड़े पहने हुए आज हमारे अपने पास में आकर के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हदीस मुबारका पढ़ रहे हैं। यकीनन ये मकादीबी की तो बरकत है। हमारी बहनों से तरबियत निकली है, उनकी गोद के अंदर हमारे अपने बच्चे जो महरूम रहे हैं, अल्लाह का फजल है, ये इनाम है जो मकातिब हमारे ऊपर में जो चल रहे हैं कि इन मकातिब के अंदर हमारी अपनी बहनों की भूली हुई उसको ये याद कर रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं और उन बच्चों के ऊपर मेहनत करके उनकी पूरे तरीके से तरबियत कर रहे हैं। तो ये हमारी अपनी माँ और बहनों की तरफ से भी कफील है, हमारे भाइयों की तरफ से भी कफील है। इसलिए मकातिब को बेकार ना समझो। जिन लोगों के जिंदगियों के अंदर आ जा रहा है कि साहब ये मकातिब के अंदर जो कुरान पाक की सिर्फ तिलावत की जाती है, तफसीर नहीं बतलाई जाती है, अरे मकातिब सिर्फ इसी के लिए है। नाश्ते के अंदर क्या खाता नाश्ते में? किसी ने अगर ला करके पाए रख दिया, खाएगा क्या? वो खाने का टाइम हुआ क्या? अभी तो नाश्ता है, जरा लाइट लाओ, खाने में लाइट लाओ, तो वहां लाइट लाने लगाता है। तो ये मकातिब भी लाइट कुरान पाक है। ये पहले कुरान पाक के अल्फाज सीखना और पढ़ना सिखलाते हैं, फिर यहाँ से जाकर के मदारिस में जाता है और मदारिस के अंदर जाकर इल्म दीन हासिल करता है और फिर वहां से निकलता बुजुर्ग अल्लाह वाला बंदा आता है और फिर जैसे सरकार मुसल्ले पर खड़े रहकर अल्लाह के साथ में अपनी लौ लगाते हैं, ऐसी वो बंदा वो बच्चा जो गलियों के अंदर गली और कूचों के अंदर चल रहा था, कपड़े बदन पर नहीं रहते थे, आज वो आलुल्लाह हो गया है, वो अल्लाह से ताल्लुक कायम करने वाला हो गया है, वो अल्लाह ताला शानों को राजी करने वाला हो गया, आंसू बहाता है और घर के सारे हालात को दुरुस्त कर लेता है। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत लंबा मौजू है तरबियत औलाद का कि सबसे पहले तो हम इस बात का ख्याल करें, हमारी बहनें इस जलसे से इतनी बात जरूर लेकर जाए कि हमारा अपना वो मुसल्ला जो चूने से पोतारा हुआ है, वो तरस रहा है, बहन पोतार कर रख दी, पढ़ेगी कब नमाज, पढ़ेगी कब कुरान, पढ़ाएगी कब कुरान, आ जाना, वो तरस रहा है। और हमारी अपनी बहनें टीवी के अंदर ही लगी हुई है, हमारी अपनी बहनें जो तो मोबाइल के अंदर लगी हुई है। इसलिए अदबन दरखास्त करता हूँ हमारी अपनी माओ से, हमारी अपनी बहनों से कि वो आए और इस मुसल्ले को जगाए। हम ये कहते हैं कि हमारे घरों में अनवारात नहीं, हमारे घरों के अंदर मसाइब है, मौलाना क्या बतलाना, रात होती है तो छोटे नहीं बड़े बड़े भी पलंग पर बिचकते हैं, डर डर कर उठते हैं, बड़े बड़े भी। एक साहब मेरे पास में आए, क्या लगे था 3 बार गिर गया। मैंने बोला कहां से? पलंग पर से। ऐसा लगा जैसा किसने फेंक दिया। मैंने कहा फेंका नहीं, फेंका गया। क्यों? कुरान नहीं पढ़ा। रात में सरकार ने जो तरीका बतलाया कि मुख्तसर से कुरान पढ़ करके सोता, अल्लाह ताला शाहरुख के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं बतलाया। हमको कुरान पाक से उनसियत नहीं, दूसरे अल्फाजों में अगर मैं ये कहूँ कि कुरान पाक से उनसियत पैदा कराने के लिए ये मकातिब है। एक बात कह करके मैं बात खत्म कर दूंगा, समझ गया हूं मैं कि माइक पर हजरत आ चुके हैं, इसलिए मेरी कुर्सी खाली कर देना चाहिए। खैर एक बात बतला देता हूँ। एक मर्तबा एक जिल्द साज ने कुरान पाक को जिल्द बनाने के लिए दिया। दोस्तों और मेरी बहनों सुनो, हम कहां कहां से बद्दुआएं ले रहे हैं। कुरान पाक भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, क्या कर रही हो? कुरान पाक को खोल कर तो देख लो। अरे मैं अल्लाह का कलाम हूँ, इसके अल्फाज तो पढ़ लो। अल्फाज पढ़ोगी अल्लाह ताला शान उसकी बुनियाद पर भी बरकतें नाजिल करेगा। हमारी आदत क्या है? तो वो जिल्द साजी हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा जिल्द साज को दे दिया उठा करके, साहब इसकी बना लो। लेकिन जिल्द साज की आदत क्या थी? जिल्द साज की आदत ये थी कि जब कभी भी कोई किताब बनाने के लिए दिया करता था तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दिया करते थे, थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दिया करते। उन्होंने बोला भैया देखो ये अल्लाह का कलाम है, इसमें गड़बड़ करना नहीं। बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा।
अब बनाया उन्होंने, लेकिन गुरगुदादा गुरगुशौत दर्जे बाद में बुजुर्गशौत, आदमी की जो आदत होती है वो बदलती नहीं, आदत पहले आ जाती है। खैर उसकी तफसील पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने जिल्द बनाया कुरान पाक की और जिल्द बना करके रख दिया। अब वो साहब आए, कहने लगे क्यों जी बन गई जिल्द? बोले हाँ तैयार हो गई, कोई गड़बड़ तो नहीं करे? बोले नहीं, मगर जहाँ बहुत ही ज्यादा गलतियां थे ना उसको ठीक करा। बोले कौन सी? देखो खर्रा मूसा सही का इसमें आ गया था, और मैंने पहले पढ़ा था कि खर माने गधा, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम का गधा था, इसमें मूसा लिख दिया गया, तो मैंने मूसा को काटा, ईसा लिख दिया। ये मकतब से समझ में आएगा बाबा, ये खर अरबी है, वो फारसी का था खर गधा। और बोले मैंने देखा ये अल्लाह का कलाम, और इसमें फिरौन का नाम जो अल्लाह का दुश्मन है, नमरूद का नाम, शद्दाद का नाम, तो फिर मैंने सबको काट दिया। तूने वहां क्या करा? बोले कहीं तुम्हारा नाम कहीं मेरा नाम, कहीं तुम्हारा नाम कहीं मेरा नाम। हाँ ये हो गया मेरा कुरान। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इन मकातिब से अपना रिश्ता जोड़ें, मकातिब में पढ़ाने वालों का ख्याल करें हर एतबार से। इंशाअल्लाह अज़ीम दुनिया में भी हमारे अपने लिए सुरखरुई होगी, और आखिरत के एतबार से भी अल्लाह ताला शान कामयाबी से हमकिनार करेगा। और ये अहले कुरान वो होंगे जो कुरान पाक दुनिया के अंदर पढ़ते होंगे, कल अल्लाह उनके मुंह के अंदर मुश्क और अंबर की खुशबू पैदा कर देंगे, और आकर के फरिश्ते मुंह को होठ पर होठ रखकर सूंघेंगे और कहेंगे परवरदिगार हमने अहले कुरान को चुनकर ला लिया है। अल्लाह फरमाएंगे जाओ इनको जन्नत के अंदर दाखिला अता कर दो। अल्लाह ताला शानो मुझे भी और आपको भी कुरान पाक से उनसियत नसीब फरमाए। और दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।